تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تحریری احتجاج ہے. کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، اب بے وفائی کا داغ سینے پہ سجائے ہوئے، سینے پہ بے وفائی کا داغ لیے ہوئے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہے، یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے. صنم بے وفا. تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی. تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑے. تو اس سے محبت نہ کرو کہ جو محبت کی ریت نبھانا نہ جانتا ہو. محبت اس سے کرو جو محبت کا طریق نبھانا جانتا ہو، اس کی ریت نبھانا جانتا ہو. تو یہ تو طے ہے، جب سینے میں دل ہے تو دل میں دلدار بھی ہوگا. تو پھر آئیے محبت اس سے کیجئے جو ہماری محبتوں کا حق بھی ادا کرے، اور جس کی محبت ہمارے لیے باعث فخر و مباحات بھی ہو، جس کی محبت عزت نواز ہو، ذلیل کر دینے والی محبت نہ ہو. ایک اس محبت کی کہانی بھی ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو وہ کون سی محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے؟ وہ عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کے وقار کو اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے. اور میں تمہیں جس محبت کی دعوت دینے آیا ہوں، جس عشق کی کہانی میں سنانے آیا ہوں، وہ بلال کو پستیوں سے اٹھاتی ہے اور بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ بندہ نواز عشق ہے. وہ بلال جس کو اپنے آقا کے جوتے سیدھے کرنے پر بھی آقا کی طرف سے کوئی داد و تحسین نہیں ملتی بلکہ جھڑکیاں ملتی تھی. جب عشق نواز، جب ذرہ نواز عشق نے دامن ہاتھ پکڑا تو پھر منظر کیا ہے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال کے پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام کس کو یاد ہے؟ میں اگر پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو اہل علم بھی موجود ہیں، تاریخ کے قاری بھی موجود ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہیں کہ جناب ہمیں کیا غرض کہ اس کا نام بھی یاد رہے. اچھا میں کہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تو بہت لوگ اس سے بھی معذرت کر لیں گے. اچھا چلو میں پوچھتا ہوں جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس دور کا ٹرمپ تھا. تو بتائیے اس کا نام کیا تھا؟ تو چند لوگوں کے علاوہ معذرت کریں گے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تھوڑے بکھیڑے ہیں زندگی میں. ہمیں کیا ضرورت ہے یاد رکھنے کی کہ حضور کے زمانے کے ٹرمپ کا نام کیا تھا، اس زمانے کے کسرا ایران کا نام کیا تھا. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یاد اس دور کی سپر طاقتوں کے حکمرانوں کے نام تو کسی کو یاد نہیں ہے اور مؤذن رسول بلال حبشی کا نام یاد ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو یہ عزت نواز عشق ہے، یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے جانے والی محبت ہے. اس لیے اس عشق کی دعوت اور اس عشق کی طرف بلاوے کے لیے آج کی یہ کانفرنس منعقد کی گئی. اچھا ہم کسی سے عشق کیوں کرتے ہیں، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ دنیا کے اوپر لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، کسی کی طرف میلان قلب محبت کہلاتا ہے اور اس محبت کا وفور اور اس کی انتہا عشق کہلاتی ہے. شدید محبت کو عشق کہا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کسی کے ساتھ میلان قلب، کسی کی طرف رجحان قلب کیوں ہوتا ہے؟ تو کسی کی طرف رجحان قلب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اس کے کمال کی وجہ سے اس کی طرف قلب کی رغبت ہوتی ہے. ہیروز کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں ان کے کمالات کی وجہ سے، اور
ان کے اوصاف کی وجہ سے۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو پھر آئیے اس سے پیار کیجئے، بلغ العلا بکمالہ، جو ان بلندیوں تک پہنچا جہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو پھر حضور سے پیار کیجیے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس کا آپ کے کندھوں پر کوئی احسان ہوتا ہے، اس نے آپ پر کوئی احسان کیا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوئے، میلان قلب اس کی جانب ہوا کہ یہ اوکھے ویلے کام آیا تھا، مشکل میں اس نے مدد کی تھی، یہ محسن ہے ہمارا۔ تو کسی سے اس لیے پیار بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو پھر مجھے بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسان کس نے کیا؟ ہم تو اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی، یہ کائنات معرض وجود میں نہ آتی، اس دنیا کو خلعت وجود ہی نہ ملتا اگر میرے حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ تو اگر کسی سے پیار اس لیے کیا جائے کہ وہ ہمارا محسن ہے تو پھر حضور سے پیار کیجیے۔ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ یہ ہے کہ یار وہ پیار کرتا ہے تو مجبور ہوں میں بھی پیار کرنا۔ کوئی شخص آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کا تسلسل اور اس کا بار بار آپ سے محبت کا اظہار آپ کو محبت کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے۔ اچھا، اگر کسی سے پیار اور محبت اور عشق اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، اس کے بدلے میں آپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے امت کو پیار کی دعوت کس نے دی؟ امت کے لیے گہرے غاروں کے اندر جا کے کون رویا ہے؟ اور بخشش و مغفرت کے دامن پھیلائے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے التجائیں کس نے کی ہیں؟ اچھا، کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی مستقبل میں کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں، محبت کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اوکھے ویلے کام آئیں گے، مشکل کے وقت کام آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے۔ اگر یہ محبت کا داعیہ ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ سکتا ہے، بتاؤ قبر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہے، نزع سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہے، حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہے، اور اس اوکھے ویلے کوئی کام نہیں آئے گا، آمنہ کا لال کام آئے گا۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ عمومی طور پہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ یہ سمجھا جاتا ہے، کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے، وہ خوبصورت ہے، خوبصورتی دل کو کھینچ لیتی ہے اور رجحان قلب صاحب جمال کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی صاحب جمال ہو، جب کوئی زہرہ وش ہو، جب کوئی پیکر جمیل دکھائی دے تو پھر اس کی طرف رجحان قلب کا ہو جانا یہ انسان